اپنے بندوں پر، اپنی مخلوقات پر بہت رحم کرنے والا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے جس سے محبت کرتا ہے اس کو ابتلا میں ڈالتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ کائنات میں بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کثرت سے استعمال کرنے کے بعد بظاہر بہت پرسکون نظر آتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ان کی منتظر ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے سمیت اللہ تعالیٰ کی آزمائش جو ہے وہ کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رکھنا چاہیے کہ اللہ کی جو آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش ہمیں اللہ کے قریب کر دے تو آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دور کر دے تو وہ عذاب ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ آزمائش میں اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ کی قربت کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور دوسرا انسان جو ہے جس کا ایمان، اصل امتحان تو ہمارے ایمان کا ہے، جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے شکوے اور شکایتیں شروع کر دے گا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ دور ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی اور ہمارے اسلام کی جو ہے وہ تجدید کرتا رہتا ہے، وہ تجدید ہوتی رہتی ہے، اس میں جدت آتی رہتی ہے، وہ حالات کے ساتھ ہو، وہ معاملات میں ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو اور ہمارے عقیدے کو تجدید کرتا رہتا ہے۔ اسی تجدید کے لیے اللہ کے نظام میں ایک نظام رمضان المبارک ہے، اور اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی حلاوت، مٹھاس کو اللہ تعالیٰ مزید بڑھا دیتا ہے۔ وہ دنیا میں پوری کائنات کے اندر، پوری اس کرۂ ارض کے اوپر، دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے حوالے سے بیان کیا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، چند دن ہیں جس میں کیا کرنا ہے کہ تم نے روزہ رکھنا ہے، تم نے مساکین کو کھانا کھلانا ہے، تم نے افطاریاں کرنی ہیں، تم نے سحری کرنی ہے، نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قربت کے جتنے بھی اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری کو اختیار کر لو۔ مقصد اصل یہ ہے کہ کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام لکھ دیے ہیں، فرض کر دیے ہیں روزے تمہارے اوپر، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تمہاری جو آنے سے پہلے جو پہلے والی امتیں تھیں ان کے اوپر فرض تھے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے وہ بھی لوگ روزے رکھا کرتے تھے، لیکن جو آسانیاں اللہ نے اس امت کو دی ہیں وہ کسی اور کو نہیں دی۔
ان آسانیوں کی سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ بعد میں ان اس تعداد کو جو رمضان مبارک ہے وہ بعد میں اس کو پورا کر لے۔ ہمارے ہاں بڑی عجیب صورتحال ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو رمضان کے روزوں کو اہمیت دینا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہاں جی کہاں پہ سحری کا دسترخوان ہے اور کہاں پہ افطاری کا دسترخوان ہے، بس جا کے بیٹھ جائیں کھانا کھا لیں۔ کیونکہ رمضان میں لوگ جو ہیں وہ اپنے طعام کے، اپنے کھانوں اور مشروبات کے دروازے کھول دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی کھانا پینا یا چھوڑنا یا کھانا پینا یہ مقاصد میں سے نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تنہائی میں ہو تو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں، اجتماع میں ہوں، مجالس میں ہوں، اللہ کا خوف رکھیں۔ اللہ ہماری غلطیوں کو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اس رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کہ آخر میں یہ اعلان بھی کر دوں کہ پہلے رمضان کی طرح جیسے ہم پہلے رمضان ہمارے شروع سے یہ روٹین رہی ہے کہ رمضان مبارک میں ہمارے رقیہ کے جو اوورآل جو سیشنز ہیں وہ نہیں ہوتے، اور اگر کوئی ایمرجنسی کی صورت ہو یا کوئی ایسی کیفیت ہو تو عابد صاحب جو ہیں وہ یہیں موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا آج کا اور کل کا میرا یہاں پہ پاکستان میں یہ میرا لاسٹ، عابد صاحب یہاں پہ پیچھے سے موجود ہوں گے، جو بھی معاملات ہوں وہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ڈسکس کریں، وہ انشاءاللہ پورا جو ریکارڈ ہے، پوری جو تفصیل ہے وہ تفصیل انشاءاللہ میرے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ابھی دونوں ہاتھ گھٹنوں میں رکھیں گے، آنکھیں بند کر لیں گے، توجہ سے تلاوت کو سنیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين